بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے موضوع کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں جس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ موسیقی کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، آئیے ہم قرآن کریم کی آیات میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے اس موضوع پہ اور اس سوال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہوا ہے۔ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لہو الحدیث کو، ایک بری بات کو، فضول بات کو خرید لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس دین کا مذاق اڑایا جائے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، بلکہ اہانت دینے والا عذاب کی وعید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بتائی ہے۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام، خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جو مفسر قرآن ہے، وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد الغناء، یعنی گانا بجانا اور گانا گانا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ واللہ واللہ انہا لغنا، کہ اس سے مراد گانے بجانا اور گانے کہنا یا گانے سننا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ تو اپنی آواز سے جس کسی کو گمراہ کرنا چاہے کر، اس کا ٹھکانہ تمہارے ساتھ جہنم ہوگا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو یہاں صوت الشیطان جو ہے اسے گانا بجانا اور آلات لہو اور موسیقی کے آلات کہا گیا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی کچھ ایسی احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گانا بجانا یا گانا گانا یا موسیقی سننا یہ سب کبیرہ گناہ میں سے شامل ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں بتایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى والحریر والمعازف والخمر والمعازف، کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، خاص طور پہ آخری زمانے میں، یعنی جب قیامت کھڑی ہونے والی ہوگی، اس سے پہلے کا جو قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے کی بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو زنا کو اور ریشمی لباس کو حلال کر دیں گے، اور اسی طرح شراب کو اور اسے کوئی اور نام دے دیں گے، شراب کو بھی حلال کر کے کوئی اور نام دے دیں گے، اور اسی طرح جو آلات لہو ہیں جن سے گانا بجایا جاتا ہے یا موسیقی چلائی جاتی ہے، جو آلات ہیں، آلات موسیقی اور آلات لہو کو حلال کر دیں گے۔ یستحلون قوم من امتی، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی، آلات موسیقی کا ذکر شراب کے ساتھ کیا اور زنا کے ساتھ کیا، تو شراب اور زنا کے حرام ہونے میں تو کوئی شک نہیں، ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان اور ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی جانتا ہے کہ شراب اور زنا حرام ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور زنا کے ساتھ آلات لہو کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری امت سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں یہ بخوبی جان لینا چاہیے، اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ آلات موسیقی جس قسم کی بھی ہو، موسیقی جس قسم کی بھی ہو، چاہے وہ موبائل میں ہو، چاہے LCD میں ہو، چاہے جہاں کہیں بھی لگی ہوئی ہو، موسیقی سننا یا موسیقی بجانا حرام ہے۔ اور یہ بات انگریزوں سے آئی ہے اور غیر مسلموں سے آئی ہے، یہود و نصارہ سے یہ بات ہمارے پاس آئی ہے مسلمانوں میں، کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو حقیقت میں یہ بات صحیح اور درست نہیں، بلکہ جو لوگ اس بات کو صحیح بھی کہتے ہیں تو وہ اس بات کی شرح، اس بات کی ایکسپلین اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت آواز انسان کے روح کی غذا ہے، مطلب خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا، تو ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ خوبصورت آواز میں جو قرآن ہے اسے موسیقی کا نام کیوں دے رہے ہیں، جبکہ موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ موسیقی جو میوزک جسے کہتے ہیں، چاہے وہ قرآن کے ساتھ بھی لگایا جائے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی لگایا جائے، چاہے وہ نعتوں میں بھی لگایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعت ہے اس میں بھی چاہے وہ موسیقی لگائی جائے اور میوزک لگایا جائے، تو میرے بھائیو یہ حرام ہے، اس کا سننا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ موسیقی اور میوزک اصل میں گانے کے ساتھ آیا ہے، اور اب مسلمانوں نے اسے قرآن کے ساتھ بھی لگا دیا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت پڑھی جاتی ہے ان کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا ہے، اور اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے اس میں بھی نعوذ باللہ اس میں بھی موسیقی لگا دیا۔ تو میرے بھائیو یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ انگریزوں سے مسلمانوں کی طرف آیا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو اصل میں ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس یہود و نصارہ سے آئی ہیں، یہود و نصارہ سے جو ہمارے پاس آئی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی بھی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے، انگریزوں سے مسلمانوں میں بہت سی ایسی چیزیں آئی ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں، موسیقی سننے کے اور گانے وغیرہ سننے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ علماء کرام نے اس میں بیان کی ہے کہ یہ جو موسیقی ہے اور گانا بجانا اور گانا سننا ہے، یہ شیطان کی آواز ہے، اور اس آواز سے شیطان انسان کے دل میں جو شہوت ہے اسے ابھارتا ہے، اور ابھارتے اسے زنا کی طرف لے کے جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،
جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک آیت کریمہ میں شرک کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، موسیقی اور گانا بجانا یہ شیطان کی آواز ہے، اور شیطان آہستہ آہستہ اس آواز سے انسان کو اس کی شہوت میں مبتلا کر کے زنا کی طرف لے جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کی دنیا میں بھی بہت سخت سزا ہے اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی اس آواز سے دور رکھے، جس نے انسانی عقلوں کو نشے میں ڈال رکھا ہے اور شیطانی عشق میں ڈال رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوان طبقے کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔